بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ظلم اور زیادتی کو درگزر کر دینا بہت بڑی بات ہے اور بڑی ہمت کی بات ہے، لیکن اگر آپ ظلم اور انتقام کا بدلہ لینا چاہیں تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا آپ پر ظلم کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ اچھے ہیں کہ جن پر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے تو بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی ہے، اور جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر الزام نہیں ہے۔ الزام تو صرف انہی لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی اور فساد کرتے پھرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے۔ یہ ظلم اور بغاوت ایک سنگین جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی اور ظلم کرے تو باغی اور ظالم جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر آ جائے۔ نہ ظلم کرو، نہ ظلم کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرو۔ قرآن حکیم کی سورہ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ احادیث میں ظلم اور زیادتی کی سخت مذمت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی امداد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظلم سے روکنا چاہیے، اور اگر نہ روکا جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پوری قوم امن و امان اور عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں امن اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ظلم و ستم نہ ہو، اور اگر اتفاق میں کسی سے یہ سرزد ہو جائے تو اس کو اس سے روکا جائے۔ بھائی کی ہر حالت میں مدد کرنی ضروری ہے۔ ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکا جائے، مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بڑے مؤثر انداز میں سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان میں بھی اس ظلم کو حرام کیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے روز ظلمات بن جائے گا۔ ظلمات ظلمہ کی جمع ہے، اور ظلمہ عربی میں اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اردو زبان میں اسی لفظی رعایت کے ساتھ اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ اندھیر نہ کرو، قیامت کے روز یہ اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ ایک مثالی سزا ہوگی۔ انسان اپنی غرض یا غصے سے اندھا ہو کر دوسروں پر ظلم کر بیٹھتا ہے، یہ اندھا پن قیامت کے ہولناک دن میں اندھیرا بن کر نمودار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، چاہیے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا ہے اور 7 باتوں سے روکا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو ان کو نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی کی یا کسی پر ظلم کیا تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس سے پاک ہو لے، اس دن سے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو نہ دینار ہوگا اور نہ درہم۔ ظلم کا بدلہ ظلم کے برابر مظلوم کو ظالم کی نیکیوں سے دلوایا جائے گا، اور نیکیاں نہ ہوں گی تو
تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ بہرحال کتاب و سنت میں ظالم اور زیادتی کی سخت ممانعت ہے، اور اس کا مرتکب دونوں جہانوں میں سخت سزاؤں کا مستحق ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جاہلوں کی امارت یعنی حکومت سے تجھ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ حکومت کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے امیر آئیں گے کہ لوگ ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور ان کے ظلم کے کاموں پر ان کی مدد کریں گے۔ وہ مجھ سے نہ ہوں گے اور نہ میں ان سے، یعنی میرا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرتے رہو، کیونکہ دعا کے وقت اس کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قبول ہوتی ہے، اس کی آہ و بکا کی وجہ سے زمین و آسمان بھی تھرا اٹھتے ہیں۔ قیامت کے روز ظالم کی سب نیکیاں چھن جائیں گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے دریافت فرمایا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں در حقیقت مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز اپنے اعمال یعنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے آئے گا، اور ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ کسی کو دنیا میں گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہضم کر لیا، کسی کی خون ریزی کی ہوگی، یا کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا، تو ایک شخص کو مثلاً جس کو اس نے گالی دی تھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور دوسرے کو مثلاً جس کو اس نے مارا تھا باقی تمام نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، آخر کار اس کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بری عادات سے بچائے اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ سامعین، کسی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کو حسد کہتے ہیں، یعنی لوگ ایسے تنگ دل ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھلائی اور بہتری کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، خاص کر اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور ہم پیشہ وروں کو جب اچھی اور آسودہ حالتوں میں دیکھتے ہیں تو جل بھن کر خاک اڑاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آسودہ لوگوں کی آسودگی چھن جائے اور وہ مجھ کو مل جائے۔ اس بری عادت کو حسد اور حسد کرنے والوں کو حاسد کہتے ہیں۔ حسد کرنے والا بہت برا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے کوشش نہیں کرتا، کیونکہ رات دن وہ دوسروں کی بربادی کے غور و فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کو اتنا موقع کہاں کہ جو اپنی ترقی کے لیے سوچ وچار کر سکے، اس لیے وہ بہت سست اور کاہل ہو جاتا ہے، اور یہ سستی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ جب وہ اپنی بری حرکت کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کی آسودگی پر جلتا ہے اور اپنی بربادی کی طرح ان کی بربادی کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ کبھی ان کی کھلم کھلا غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے، ناحق شکایتیں کرتا ہے، تہمتیں اور بہتان باندھتا ہے، اور طرح طرح کی تکلیف اور اذیت پہنچانے میں مصروف رہتا ہے۔ عہد رسالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص احسان یہ کیا تھا کہ ان کو قرآن حکیم اور ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، جس کو دیکھ کر یہود و نصارہ مسلمانوں کے حسد جلے مرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ دولت مسلمانوں سے چھین لی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے، اور نہ تم کسی کی عیب جوئی کے پیچھے پڑو، اور نہ تم کسی سے حسد اور زوال نعمت کی آرزو کرو، نہ کسی سے بغض اور کینہ رکھو، اور نہ کسی سے قطع تعلق کرو۔ اے اللہ کے بندو، تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، جیسا کہ اس نے تم کو حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم و ستم کرے اور نہ اس کو ذلیل کرے، اور ظالم کے حوالے کر کے اس کی امداد کو بند کر دے۔ اصل میں یہ حسد بہت بری عادت ہے،
یہی پہلا گناہ ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فضائل دیکھ کر حسد کی آگ میں جل مرا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اسی حسد کی وجہ سے آپس میں جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اسی حسد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی حسد نے برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ باپ کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اچھی نہیں معلوم ہوئی، اس لیے زوال کی فکر کر کے ان کو نظروں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن اچھا نتیجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں رہا۔ یہ حسد تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور حاسد نیکیوں سے تہی دست ہو کر محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے حاسد کی دونوں جہان کی تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ ایک اعرابی کا قول ہے کہ حسد کی وجہ سے اللہ کے حکم اور فیصلے سے راضی نہیں ہوتا۔ جس نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عدل و حکمت سے جس کو چاہا دیا، گویا حاسد اس کو برا جانتا ہے کہ اللہ اس کو کیوں دیتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیتا، تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر غصہ آتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر سے ناراض اور اللہ کے فیصلے سے ناخوش ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب آگ کو کوئی چیز جلانے کو نہیں ملتی تو اپنے ہی آپ کو کھا لیتی۔ دراصل حسد کافروں کا شیوا ہے، سچا مسلمان حسد کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔